کہ ایک ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، ماں نے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، ماں دنیا چھوڑ گئی، بیٹے نے معمول بنا دیا، روزانہ جا کر ماں کی قبر پہ اللہ کا قرآن پڑھتا رہتا۔ ایک دن ماں خواب میں آئی، ماں نے کہا میرے بیٹے، میرے لختی جگر، جب میری قبر پہ آیا کر، کچھ لمحے کے لیے قرآن نہ پڑھا کر، کچھ دیر کے لیے ٹھہر جایا کر، اس کے بعد قرآن شروع کر دیا کر۔ بیٹا کہتے ماں راز تو بتا دینا، کیا راز ہے؟ دنیا والے کہتے ہیں پہلے آئیں فوراً قرآن شروع کریں، لیکن ماں کہتی ہے نہیں، کچھ لمحے کے لیے ٹھہر جایا کر، اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کیا کر۔ ماں راز کیا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹے راز یہ ہے جیسے تو پہنچتا ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، تیرے منہ سے اور میری قبر تک نور کی ایک لڑی بن جاتی ہے، میری قبر نور سے بھر جاتی ہے، اور پھر تیرا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ میں چاہتی ہوں جیسے تو میرے قبر پہ آئے، کچھ لمحے میں تیرا دیدار کر دیا کروں، اور پھر نور سے منور ہو جایا کروں۔ قرآن والو، او والدین جنہوں نے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، یہ ماں باپ وفادار ہیں، اولادیں بھی وفادار ہوں گی، اور جن ماں باپ نے قرآن کریم سے دور رکھا ہے، معذرت کے ساتھ تم بھی بے وفا، تمہاری اولادیں بھی بے وفا ہوں گی۔ آؤ میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج ہے میرا، جن کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا، ایک بیٹے کو حافظ بنا دیجئے، قرآن کریم جیسی دولت عظمی اس بیٹے کو دے دیجئے، اور دوسرے بیٹے کو کالج یونیورسٹی میں ڈال دیجئے۔ دوسرے کو وہ لاڑ نکالے کے نظام تعلیم کے حوالے کر دیجئے، اور اس کو مکہ اور مدینہ سے آیا ہوا یہ عظیم مدرسہ، یہ صفہ کی شاخ مدرسہ امام اعظم، مسجد امام اعظم میں بھیج دیجئے۔ پھر موازنہ کر لیجئے، اللہ کی قسم وہ تعلیم جس کی بنیاد انگریز نے رکھی ہے، جو انگریز یہ چاہتا تھا ہندوستان کی سرزمین پر کہ بر صغیر میں چہرے تو ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کے ہوں، لیکن دل و دماغ ہمارے ہوں، ان کا دماغ ہمارا، ان کا دل ہمارا، شکل و صورت کوئی سی بھی ہو اس کے حوالے کر دیجئے۔ اور ایک وہ ہے چہرے تو پاکستانیوں والے، چہرے تو ہندوستانیوں والے، اور جو تعلیم ہے وہ مدینے سے آئی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ کی قسم ان دونوں میں جس کی بنیاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، اس مدرسے میں آنے والا طالب علم، یہاں سے پڑھنے والا ایک عظیم ہیرا بن کر ساری زندگی آپ کے جوتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھنا، اپنے لیے عبادت سمجھے۔
آپ کے پاؤں کے نیچے آنے والے مٹی کے ذرات کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھے، اور پھر وہ تعلیم جس کی طرف آپ لے کر جائیں یونیورسٹی اور کالج میں مخالفت نہیں کر رہے. وقت حاضر کی ضرورت ہے لیکن ضرورت کے تحت استعمال کیجئے. آپ کو یہ نہیں کہتے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، سیاستدان اور سائنسدان نہ بنائیں، ضرور بنائیں، انگلش ضرور سکھائیں، دنیا کی ہر زبان پر اپنے بچوں کو عبور دلوائیں، لیکن ساتھ اللہ کا قرآن سکھائیں. اگر آپ نے اسی بچے کو جس کو کالج اور یونیورسٹی میں ڈالا ہے اس کو قرآن جیسی دولت عظمی سکھائیں، پھر ڈالے، اللہ کی قسم یہ بھی وفادار بن جائے. لیکن اگر آپ اس سے دور رکھیں تو پھر وفا کی امیدیں وہاں نہیں یہاں رکھ دیجئے گا. کیوں؟ یہاں بار بار اس کے اذہان و قلوب پر مہریں سخت کی جاتی ہے کہ اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد اگر کائنات میں کسی کا حق ہے تو وہ تیرے والدین، والدین کے مقام اور مرتبہ سکھایا جاتا ہے. آئیے، وقت مختصر سا، اس لیے میں نے چنی چنائی چند ضروری باتیں آپ تک پہنچائی ہیں. میرے عزیز دوستو، آج مدرسہ مسجد امام اعظم مدرسہ خیر العلوم عربیہ میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے. مولانا عالم زیب صاحب اور ان کی ٹیم، ان کے ساتھی وہ محنت کر رہے ہیں، بنین و بنات پر محنت کر رہے ہیں. آپ کے بچے، آپ انہیں موتی بنا کر ان کے دامن میں ڈالتے ہو، یہ ہیرے بنا کر تمہیں لوٹا دیتے. آج اس سٹیج کی زینت بنے ہوئے، یہ کل تک والدین نے ایک موتی کے شکل میں دیے تھے، آج یہ ہیرے بن چکے ہیں. آج یہ ہیرے بن چکے ہیں. گلی محلے میں اور بچے بھی بہت ہیں، لیکن رب محمد کی قسم ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ گھر سے چلے تو عرش بری پہ بیٹھا رب بے قرار ہوتے ہوئے کہتے فرشتوں جلدی جاؤ، قرآن پڑھنے والے گئے ہیں. کیا نام ہے ان کے بھائی؟ حافظ عمر صاحب، حافظ سیف اللہ شاہ صاحب اور حافظ حسنین کامران صاحب. مبارک ہو تمہیں. جب تم گھر سے نکلے قرآن پڑھنے کے لیے، گلی والے بے قرار نہ ہوئے، محلے والے بے قرار نہ ہوئے، ماں باپ بے قرار نہ ہوئے. تم نے گھر سے سفر کیا مدرسے تک. عرش بری کے رب نے دیکھا، کہا فرشتوں جلدی جاؤ. وہ کوہستان کالونی کی گلی سے میرا طالب قرآن اب گھر سے نکل چکا ہے، مدرسے جا رہا ہے. میری غیرت گوارا نہیں کرتی یہ عام گلی محلے کی طرح لوگوں کی طرح چل کے جائے. نہیں نہیں نہیں، یہ مدرسے ضرور جائے گا، لیکن تمہارے پروں پر اپنے سفر کی تکمیل کرے گا. پاؤں ان کے ہوں گے، پر تمہارے ہوں گے، سفر کی تکمیل کریں گے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنی اولادوں کو یہ عظیم دولت عطا کر لیجئے. آج دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، عقبہ میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور خود بیدار ہوئیے. غفلت کی نیند دنیا نے دی کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اکبر کمال کی بات کہہ گیا کہ دنیا نے دی کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس نیند سے بیداری کے لیے کوئی اور راستہ نہیں. اس غفلت کی چادر جو اوڑھ کر آج ہم سو گئے، اس سے بیدار ہوئیے نا.
کہ دنیا نے دی کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کھلا رکھا ہے۔ یہ بیداری کے لیے ایک راستہ جو فاران کی چوٹی سے رحمت للعالمین لے کر آئے، بیدار ہونے کے لیے اور وہ بیدار کرنے کے لیے جو نسخہ کیمیا محمد عربی نے دیا، لا